اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز پڑھنا ہم پر فرض قرار دیا ہے، تو نماز کے معنی کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ چند منٹ میں پوری ہی نماز کا جو معنی ہے، ترجمہ ہے، اس کو ہم سمجھیں، کیونکہ جب آپ سمجھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز کے ساتھ آپ کی کیفیت بدلے گی، آپ کا تعلق بدلے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب اور عبادت کی لذت کو صحیح معنی میں محسوس کر سکیں۔ تو بغیر تمہید کے ہم نماز کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پہلا جملہ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا معنی، مفہوم کیا ہوا؟ یعنی اللہ کی شان سب سے بڑی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے کا مطلب شانوں کے حساب سے اللہ سب سے بڑا ہے۔ رحمت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس جتنی رحمت کسی اور کی نہیں ہے۔ طاقت کے لحاظ سے اللہ سب سے بڑا ہے، قدرت کے لحاظ سے اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ یعنی جب آپ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو سادہ سا معنی تو یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی کیسے سب سے بڑا ہے؟ اپنی قدرت کے لحاظ سے، اپنی رحمت کے لحاظ سے، اپنے لشکروں کے لحاظ سے، اپنے فضل و کرم کے لحاظ سے، اپنی ساری شانوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو یہ پہلا جملہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اس کی رحمت، اس کی طاقت، اس کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ پھر ہم سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کا مطلب ہے اللہ کی تعریف کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ تو ثنا کے اندر یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، سبحانک تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، سبحانک اللہم تو پاک ہے اے اللہ۔ تو پاک ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، تو ہر کمزوری سے پاک ہے، تو شرک سے پاک ہے، تو فنا سے، کمزوریوں سے، ان سب چیزوں سے تو پاک ہے۔ سبحانک اللہم تو پاک ہے اے اللہ۔ وَبِحَمْدِكَ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ وَبِحَمْدِكَ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، یعنی تیری تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آپ بھی تھوڑا تھوڑا مجھے جواب دیتے رہیں تاکہ آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے۔ وَبِحَمْدِكَ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ تبارک بہت ہی بلند ہے، بہت ہی برکت والا ہے، اسم کا نام تیرا۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ بہت ہی بابرکت ہے نام تیرا، یعنی اے اللہ تیرا نام بہت ہی بابرکت ہے، بڑی ہی شانوں والا ہے نام تیرا۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ بہت ہی بابرکت ہے اسم کا نام تیرا۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ تعالی کا مطلب ہے بلند ہے، بلند و بالا ہے، عالی شان ہے۔ جدو کا بزرگی تیری، شان تیری، تیری شان، تیری بزرگی بہت ہی بلند و بالا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ بہت ہی اونچی ہے شان تیری، بزرگی تیری۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَلَا إِلَٰهَ
गैरुका, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। आप भी सही कह रहे हैं, ये कह ले आप तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, या आप ये कहें तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, एक ही बात है। तो जब आप सना पढ़ते हैं तो आप अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, तू पाक है ऐ अल्लाह, यानी हर नक्स और हर ऐब से पाक है। व बिहम्दिका, हम तेरी हम्द व सना बयान करते हैं। व तआला जद्दुका, व तबारक अस्मुका, और बाबरकत है नाम तेरा। व तआला जद्दुका, और बुलंद व बाला है बुजुर्गी और शान तेरी। वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये सना हो गई। सना के फौरन बाद आप पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु का मतलब है मैं पनाह मांगता हूं या मैं पनाह मांगती हूं। बिल्लाहि, अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से, और रजीम जो मरदूद है, जिसके ऊपर अल्लाह ने रहमत का, मरदूद का मतलब होता है जिस पर रहमत का दरवाजा बंद हो गया है। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पूरे जुमले का तर्जमा होगा मैं पनाह मांगता हूं या मैं पनाह मांगती हूं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। या इस तरह माना करें, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूं। अऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूं, बिल्लाहि, अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, यानी या अल्लाह, शैतान जो दिल में वसवसे डालता है और मुझे तेरी रहमत से मायूस करता है या मुझे गुमराह करता है, मैं उससे तेरी पनाह मांगता हूं। मुझे अपनी पनाह में रख, शैतान मुझे गुमराह न कर सके, मुझे भटका न सके, मुझे तेरी रहमत से मायूस न कर सके। मैं तेरी हर किस्म के शैतानी शर से मैं तेरी पनाह में आता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह असल में है बिइस्मिल्लाह, इस्म का माना नाम। बिइस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, क्योंकि ये शुरू में होता है, सूरत के शुरू में ये कलमा होता है, इसलिए इसका माना है अल्लाह के नाम के साथ मैं शुरू करता हूं, मैं आगाज करता हूं। मैं अल्लाह के नाम के साथ आगाज करता हूं। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान, हमेशा रहम करने वाला है। मैं अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान, हमेशा रहम करने वाला है। तो सना के बाद और ताव्वुज़ व तस्मिया के बाद, यानी कि औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हम क्या चीज पढ़ते हैं? सूरतुल फातिहा। तो सूरतुल फातिहा का माना आप समझिए बहुत ही आसान लफ्जों में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और तमाम तर शुक्र उस अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तमाम तारीफें और तमाम तर शुक्र उस अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान, हमेशा रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो रोजे जजा का मालिक है। रोजे जजा का मतलब, ये फारसी का लफ्ज मैंने बोला है, रोजे जजा का मतलब है वो दिन जब हर अमल का बदला दिया जाएगा। यानी ये दुनिया बदला मिलने की जगह नहीं है, ये काम करने की जगह है। इनाम मिलने और बदला मिलने की जगह आगे है, आखिरत के अंदर। तो जब हर अमल का बदला दिया जाएगा, आपने नमाज पढ़ी होगी, रोजा रखा होगा, कलमा पढ़ा होगा, आपने माँ बाप की खिदमत की होगी, जो भी आपने प्यासे को पानी पिलाया होगा, वो सब अमल का बदला आपको महशर के दिन मिलेगा। तो मालिक यौमिद्दीन का मतलब है कि अल्लाह ताला मालिक है उस दिन का जब हर अमल का बदला दिया जाएगा। रोजे जजा का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें दिखा, हमारी रहनुमाई फरमा, हमें चला। इहदिना का मतलब है हमें चला, हमारी रहनुमाई फरमा, हमें दिखा।
الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، یعنی یا اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما کہ ہم نے کون سے راستے پہ چلنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعامات فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا قہر و غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا ہمیں جو گمراہ ہو گئے۔ تو گویا کہ ثنا میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور الحمد شریف میں دعا بھی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے۔ پہلی 4 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو حمد و ثنا ہے، اور اس کے بعد دعا ہے۔ چونکہ سب سے قیمتی دعا ہدایت کی دعا ہے، اس لیے قرآن کا آغاز اس دعا سے ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ سے ہر وقت ہدایت کی دعائیں مانگتا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں مانگتا۔ اہدنا کا مطلب ہے یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، یعنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو ہدایت عطا فرما، ہم سب انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اس میں ہماری پوری فیملی بھی آتی ہے، تمام دوست بھی آتے ہیں، ہمارا خاندان بھی آتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعامات فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اور آخر میں یہ پڑھنا ضروری ہے آمین، جس کا معنی ہے یا اللہ قبول فرما۔ آمین کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ قبول فرما۔ قبول فرما۔ تو ایک چھوٹی سی سورت کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر ہم نے ویسے تو زیادہ صورتیں یاد کرنی چاہیے، لیکن ایک سورت کا ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں، سورۃ الاخلاص کا، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ الحمد شریف پڑھو گے تو پورے قرآن کا ثواب ہے، اور سورۃ الاخلاص پڑھو گے تو 10 پاروں کا ثلث القرآن کا ثواب ہے۔ تو سورۃ الاخلاص کا ترجمہ یہ ہے، قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ وہ اللہ، هو اللہ احد، وہ اللہ بے مثال اور یکتا ہے۔ احد کا معنی بے مثال، یکتا، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے کائنات کے اندر۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ بے نیاز کا مطلب ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی کہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اولاد اور ماں باپ ہونا یہ فانی مخلوق کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فنا سے پاک ہے۔ تو نہ تو اس کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں، ان چیزوں سے وہ پاک ہے، وہ بے مثال ہے، وہ یکتا ہے، وہ مخلوق اور انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا کیا معنی ہوا؟ اور اس کا کوئی بھی ہمسر، ہاں، یعنی کہ ہمسر کا مطلب کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو جب ہم ثنا پڑھ لیتے ہیں، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں، پھر الحمد شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک سورت پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کا معنی میں پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اس کی رحمت سب سے بڑی ہے، اس کی طاقت، قدرت، عظمت سب سے بڑی ہے۔ تو رکوع میں جا کے ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ سبحان کا مطلب ہے ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ ربی، میرا رب، یعنی جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ رب ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ جس رب کے لیے میں رکوع کر رہا ہوں، جس رب کے سامنے میں بھی سجدہ کرنے جا رہا ہوں، وہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی میرے سوچنے میں عیب ہیں، میرے اندر عیب ہیں، میری سمجھ میں عیب ہیں، میری فہم میں عیب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان ربی، پاک ہے، یعنی ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم جو بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہ تسبیح ہم پڑھتے ہیں رکوع کے اندر کہ پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ پھر جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ،
समी अल्लाह का मतलब है अल्लाह ने सुन ली है बात। समिया का माना सुन ली है, अल्लाह ने सुन ली है बात हर उस शख्स की, हामिदा जिसने उसकी हमद की। हर वो शख्स जो अल्लाह की हमद करता है, अल्लाह उसकी बात सुन रहा है, उसने उसकी बात सुन ली है। वो ये ना सोचे कि मैं तो रकू में भी अल्लाह की हमद सना कर रहा हूँ, अलहम शरीफ में भी मैंने की है, सना में भी की है, तो क्या मेरे रब ने सुना है कि नहीं? तो समी अल्लाहु लिमन हामिदा, सुन ली है अल्लाह ने बात हर उस शख्स की जिसने उसकी हमद की है। यानी अल्लाह तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी हमद सना को सुन रहा है। समी अल्लाहु लिमन हामिदा, सुन ली है अल्लाह ने बात हर उस शख्स की जिसने उसकी हमद की। और फिर हम पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द, ऐ हमारे रब तेरे ही लिए, लका तेरे लिए हैं, अलहम्द तमाम की तमाम तारीफें, या अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए हम सजदे में जाते हैं, और सजदे में हम क्या पढ़ते हैं? सजदे में हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला। क्या माना? सुबहान रब्बियल माना क्या हुआ? सुबहान का माना हर ऐब से पाक है, रब्बी मेरा रब, अल आला जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे आलीशान है। सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे ऊंचा है, सबसे बरतर है, सबसे आलीशान है। ये तस्बीह पढ़ते हैं। तो ये तस्बीहात पढ़ने के बाद, रुकू करने के बाद, हम जब अत्तहियात में बैठते हैं तो अत्तहियात का माना समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर मुसलमान की चीज़ है। हम सारे मुसलमान हैं और हर रोज़ हमें अल्लाह ताला नमाज की सादत अता फरमाता है, और अल्लाह करे कि हम आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ते रहे। तो अत्तहियात के अंदर आप जो पढ़ते हैं उसको समझिए। बहुत ही अजीम कलिमात है जो हम अत्तहियात में पढ़ते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, ये जो चार अल्फाज हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, इनका निचोड़ खुलासा ये है कि तमाम तरह की इबादतें अल्लाह ताला के लिए। इनका खुलासा क्या है? तमाम तरह की इबादतें अल्लाह ताला के लिए, हर तरह की इबादतों के लायक अल्लाह की जात है। लेकिन इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। अत्तहियात का माना है तमाम कौली इबादतें। अत्तहियात का मतलब है तमाम कौली इबादतों का मतलब है हम जुबान से जो इबादतें करते हैं। जैसे आप तस्बीहात पढ़ते हैं, आप नमाज के कलिमात पढ़ते हैं, आप कलमा शरीफ पढ़ते हैं, तो ये जो जुबान के साथ इबादत की जाती है, जितनी भी जुबान के साथ इबादतें की जाती हैं वो भी अल्लाह ताला के लिए हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि, तमाम कौली इबादतें जो जुबान से और बोल कर की जाती हैं वो भी अल्लाह ताला के लिए हैं। वस्सलवातु, और तमाम फेली इबादतें भी अल्लाह ताला के लिए, यानी फेल से जो हम इबादतें करते हैं कि रकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, अपनी पेशानी ज़मीन पर रखते हैं या तवाफ़ करते हैं खाना काबा का, ये हम अपने फेल से इबादत कर रहे हैं, ये इबादतें भी अल्लाह ताला के लिए। वत्तय्यिबात, और तमाम माली इबादतें भी अल्लाह ताला के लिए, जो आप ज़कात देते हैं, उशर देते हैं, जो आप सदका करते हैं, खैरात करते हैं, वो इबादतें भी किसके लिए हैं? अल्लाह ताला। तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, तमाम ज़ुबानी इबादतें, तमाम फेली इबादतें और तमाम माली इबादतें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अल्लाह की हम्द सना करने के बाद अब मुसलमान पढ़ता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो। व रहमतुल्लाहि, और आप पर अल्लाह की रहमतें हों। व बरकातुहू, और अल्लाह की तरफ से आप पर बरकतें नाजिल हों। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बंदा अत्तहियात में सलाम करता है। क्या अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नबी, अस्सलामु अलैका, आप पर सलाम हो, अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि, और आप पर अल्लाह की रहमतें हों, व बरकातुहू, और आप पर बरकतें नाजिल हों। और फिर मुसलमान कहता है अस्सलामु अलैना, हम पर भी सलामती नाजिल हो। ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सलाम हो, अस्सलामु अलैना, हमें भी सलाम हो, हम पर भी अल्लाह की तरफ से सलामती नाजिल हो। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और जितने भी नेक बंदे हैं, इबाद आब्द की जमा है, अस्सालिहीन नेक लोग,
اور تمام نیک بندوں پر بھی اللہ کی طرف سے سلام نازل ہو اور رحمتیں اور برکت نازل ہو۔ یعنی اپنے لیے بھی انسان سلامتی کی دعا مانگتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کو سلام کرتا ہے، اور تمام نیک لوگوں کے لیے بھی سلام کرتا ہے نماز کے اندر۔ اور پھر مسلمان تحیات میں یہ پڑھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی دوسرا اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں، یعنی کامل بندے ہیں، بے مثال بندے ہیں، اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اللہ کے کامل اور محبوب ترین بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو جب ہم یہ نصف آدھی التحیات ہو گئی، پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی، درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو درود شریف کا معنی سمجھنا بھی بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ درود شریف کے الفاظ اور اس کا معنی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد، اللہم کا معنی ہے اے اللہ، صلی علی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ صلی علی محمد، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر بھی، حضور کی آل پر بھی رحمت نازل فرما، یعنی اپنے حبیب پر بھی رحمت نازل فرما اور اپنے حبیب کی آل پر بھی رحمت نازل فرما۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ تو نے رحمت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رحمت نازل کر اور آپ کی آل پاک پر بھی رحمت نازل کر۔ انک حمید مجید، یا اللہ بے شک تو لائق تعریف ہے، اور حمید تو لائق تعریف ہے، اور مجید تو بڑا بزرگ ہے۔ یا اللہ تو لائق تعریف ہے اور تو بڑا بزرگ ہے۔ اور پھر آگے ہم یہ درود شریف کو جاری رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں: اللہم بارک علی محمد، اے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر برکتیں نازل فرما۔ وعلی آل محمد، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر بھی برکتیں نازل فرما۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل کی اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکتیں نازل کی۔ انک حمید مجید، بے شک تو لائق تعریف ہے، بڑا بزرگ ہے۔ اور سلام پھیرنے سے پہلے ہم یہ دعا مانگتے ہیں: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا، مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، یعنی مجھے پکا سچا سچا نمازی بنا، سچا نمازی بنا، سچا نمازی بنا۔ سچا نمازی کا مطلب میں سارے آداب بھی نماز کے پورے کروں، سنت کے مطابق نماز پڑھوں، اور سچا نمازی کا مطلب میرا باطن بھی حاضر ہو اور میں خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھوں اور پابندی سے بھی پڑھوں۔ تو یا اللہ مجھے سچا اور سچا نمازی بنا، مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور یا اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا، ان کو بھی سچا سچا نمازی بنا۔ یعنی کتنی قیمتی دعا ہے، ہم اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ مجھے بھی سچا اور سچا نمازی بنا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی سچا اور سچا نمازی بنا، وہ بھی نماز کو قائم کرے۔ اور ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم جتنی بھی دعائیں تجھ سے مانگے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ یعنی کتنی قیمتی دعا ہے۔
ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، ولیوالدیہ اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور تمام ایمان والوں کو بخش دے جب حساب کا دن قائم ہو، سب کی مغفرت فرما دے، سب کو بخشش عطا فرما دے، تمام ایمان والوں کو بھی، مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی۔ تو اس میں اولاد کے لیے بھی رحمت ہے، ہمارے لیے بھی رحمت ہے۔ اور پھر ہم آخری جو الفاظ پڑھتے ہیں نماز میں وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف سلام کرتے ہیں، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، یعنی کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ 2 فرشتے تو ہر وقت ہمارے ساتھ ڈیوٹی پر ہیں، کرامن کاتبین، ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر، تو ان کو بھی ہم سلام کرتے ہیں، اور دائیں طرف رہنے والے جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی ہم سلام کرتے ہیں، پھر بائیں طرف جو فرشتے ہیں اور مسلمان ہیں ان سب کو ہم سلام کرتے ہیں۔ تو پہلے ایک طرف منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، تمہیں سلام ہو، تم پر سلامتی نازل ہو، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اے فرشتوں، اے انسانوں، اے ایمان والو جو اس طرف ہیں دائیں طرف، تم سب پر سلامتی نازل ہو۔ اور پھر بائیں طرف بھی جو اللہ کی مخلوقات ہیں اور فرشتے ہیں ان کو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، تم پر بھی سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہماری نماز پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ تو ہمیں نماز کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم نماز کو اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی بہت برکات ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ ایک چیز بہت ہی ضروری ہے جو ابھی رہتی ہے، وہ ہے دعائے قنوت، کیونکہ دعائے قنوت بہت ہی قیمتی دعا ہے۔ میں انشاءاللہ اب دعائے قنوت پر آپ سے بات کروں گا کہ بھئی دعائے قنوت کا معنی بھی آپ ضرور سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر معنی کے ساتھ 5 6 8 10 دفعہ آپ نماز کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا اس کا ترجمہ، الفاظ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں گے، پھر کیفیت بھی نماز کی بدل جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم دعائے قنوت پر بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔